یہ کہانی ایک بوڑھے مجبور پتا کی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا، جس وجہ سے اسے کم دکھائی دیتا تھا اور بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اسی لیے اپنی بچی کچی زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ بتا سکے، اسی لیے شہر میں رہ رہے اس کے بیٹے کے گھر رہنے چلا گیا۔ بیٹا ایک شہر کے چھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ مکان تو اس کا چھوٹا تھا، لیکن اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ مہنگی تھیں۔ اس مکان میں بیٹا، اس کی پتنی اور ان کا ایک 5 سال کا بچہ، یہ چھوٹا سا پریوار ساتھ مل کر رہتا تھا۔ بوڑھے پتا کے آنے سے ان کے پریوار کا ایک سدسیہ اور بڑھ گیا۔ یہ پورا پریوار روز صبح شام ڈائننگ ٹیبل پر ساتھ میں کھانا کھایا کرتا۔ بوڑھا پتا اپنی کمزوری کے چلتے ہمیشہ کھانے کی چیزیں نیچے گراتا رہتا اور کئی بار کانچ کے برتن بھی ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ کچھ دن تک تو بہو اور بیٹے نے یہ سب سہن کیا، لیکن بعد میں وہ دونوں بوڑھے کی ایسی حرکتوں سے چڑھنے لگے۔ ایک دن بیٹے نے کہا کہ ایسا کب تک چلے گا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی پتنی بھی اس بات سے سہمت ہوئی۔ اگلے دن بیٹا کہیں سے ایک پرانا میز لے کر آیا اور گھر کے ایک کونے میں اسے لگا دیا اور اپنے پتا جی سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا کیجیے گا۔ انہوں نے ایک لکڑی کا برتن بھی بنوایا جس میں وہ اپنے بوڑھے باپ کو کھانا دینے لگے۔ اپنے کانچ کے قیمتی برتن بچانے کے لیے اپنے بوڑھے باپ کو لکڑی کا برتن دینے میں انہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ اب کھانے کا سمے جب ہوتا تو بوڑھا باپ ایک کونے میں بیٹھ کر کھاتا اور باقی کا پریوار ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھایا کرتا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے دونوں پتی پتنی کبھی کبھی اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھ لیا کرتے۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں انہیں آنسو بھی نظر آتے، مگر ان پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بوڑھے کا پوتا بھی یہ نظارہ ہمیشہ دیکھتا اور وہ اپنے میں ہی کھویا رہتا۔ ایک دن جب پتی پتنی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تب ان کا بچہ زمین پر بیٹھ کر کچھ کر رہا تھا۔ ان دونوں نے بچے کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا دیکھا، لیکن انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بچہ لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جب بچے کے پتا نے اسے پوچھا کہ بیٹا آؤ کھانا کھا لو، تم نیچے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو، تب بچے نے بھولے پن سے کہا، ارے ممی پاپا، میں آپ دونوں کے لیے ایک لکڑی کا برتن بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ تو دن میں کھانا دے سکوں۔ اپنے نادان بیٹے دوارا دی گئی یہ سہج بات دونوں کے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ نہارنے لگے۔ بنا کچھ کہے ہی دونوں کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور انہیں اپنے بھوشیہ کی کتاب اپنے آپ کے سامنے کھلتی نظر آئی۔ انہیں سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ اب انہیں آگے کیا کرنا پڑے گا۔ اگلے دن کمرے کے کونے سے وہ پرانا میز ہٹ گیا اور اب بوڑھا پتا اور باقی کا پریوار ساتھ میں مل کر پھر سے کھانا کھانے لگے۔ بوڑھے کی کمزوری کی وجہ سے ہی ہو رہی غلطیاں بھی اب کسی کو نہیں چڑھاتی تھیں۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے، ہر پتا جو آج ہرا ہے وہ کل سوکھے گا اور ڈالی سے نیچے بھی گرے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنے بڑے بوڑھوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں ہمارے ماتا پتا اور بزرگوں کے ساتھ ویسا ہی ویوہار کرنا چاہیے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے ہونے کے بعد ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں۔ دوستو، آپ کو یہ ہارٹ ٹچنگ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی تو آپ اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ اسے شیئر کر سکتے ہیں اور خاص کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جن کا ویوہار اپنے بوڑھوں کی طرف اچھا نہ ہو۔